الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں، طبیعت میں کچھ چیزوں کی محبت ڈالی ہے. انسان کو وہ چیزیں مرغوب ہوتی ہیں. عورت ہے، اولاد ہے، دولت ہے، سونا چاندی ہے، خزانے ہیں، ڈھیر ہے، زمین ہے، کھیتیاں ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. ان چیزوں کی محبت انسانی طبیعت میں ہے، اور ان میں جو سب سے زیادہ محبوب چیزیں جن کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے وہ عورت ہے، وہ اولاد ہے. اس لیے ان کا تذکرہ دیگر چیزوں سے پہلے ذکر فرمایا. عورت، اولاد، پھر خزانے، پھر سونا، پھر چاندی، پھر زمینیں، پھر جاگیریں. اس لیے کہ یہ سب چیزیں اولاد کے لیے کرتا ہے، گھر والوں کے لیے کرتا ہے. لیکن اللہ کریم ہے، ساتھ یہ بھی بتایا ذالک متاع الحیات الدنیا. دیکھو یہ ساری محبتیں اور یہ ساری نعمتیں ہے دنیا کا سامان. ان سے دنیا میں کام لینا ہے، دل نہیں لگانا. دل لگاؤ گے تکلیف ہوگی. ان ساروں چیزوں سے کام لینا ہے، دل نہیں لگانا. اس کی ایک بہت خوبصورت مثال دی امام مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمانے لگے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کشتی کے لیے پانی ہے. اب یہ کشتی کے لیے پانی ضرورت ہے، اس سے کام لینا ہے. اس کشتی کے نیچے جو پانی ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور کشتی نے اپنے منزل تک جانا ہے. اگر یہ پانی نہ ہو تو کشتی کے لیے منزل تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. پانی کی ضرورت ہے، کشتی کے لیے لازمی ہے. اب اس کشتی کے پانی سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی. اولاد سے محبت، گھر والوں سے محبت، مال سے محبت، دولت سے محبت، زمین سے محبت، ان سے ایک تعلق ہوتا ہے. ان سے فائدہ اٹھانا ہے. منزل تک جانے کے لیے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. دل لگا لیا ہلاک ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے. یہ ساری نعمتیں ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں، منزل تک جانے کے لیے.
ہم سفر میں ہیں، موت اس سفر کے درمیان کا ایک پل ہے، منزل اس سے آگے ہے۔ ہم سفر میں ہیں، اللہ کی ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر دل لگا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گندگی کا سرچشمہ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ جس طرح وہ پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی غرق ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ اگر یہ دنیا کی نعمتیں دل میں جگہ بنا لے، دل لگا لیا اس سے، غرق ہو جائے گا۔ دل میں صرف اللہ کہ وہ ان ساری نعمتوں سے بالاتر ذات ہے، وہ ذات سب سے بڑی ہے۔ اس ساری نعمتوں سے اس کی پہچان کرنی ہے، اس سے پیار کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ان چیزوں سے انسان کو ایک تعلق ہوتا ہے، اور تعلق ہونا چاہیے، دنیا کا نظام اس سے چلے گا، لیکن دل نہ لگانا، اس لیے کہ یہ فانی ہے، یہ فانی ہے، ان میں فنا ہے، انہیں زوال ہے، انہیں جدائی ہے، ان میں کمزوری ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، یہ ساری نعمتیں گنانے کے بعد اللہ کہہ رہے ہاں بہترین جگہ وہ اللہ کے پاس، منزل بہترین ہے، جہاں یہ ساری نعمتیں مختلف شکلوں میں ہوں گی لیکن بڑی پائیدار ہوں گی۔ یہ ساری نعمتیں ہوں گی، بیوی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، دولت بھی ہوگی، زمین بھی ہوں گے، محل بھی ہوں گے، لیکن وہ بڑے پائیدار ہوں گے، وہ بڑے پائیدار ہوں گے، انہیں زوال نہیں، انہیں جدائی نہیں، ان میں بیماری نہیں، ان میں کمزوری نہیں۔ لیکن دور اندیشی، عقل مندی کیا ہے کہ اللہ یہ نعمتیں اس دنیا میں دے رہا ہے، سفر میں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ، منزل بڑھیا ہو جائے۔ دولت اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، گھر والی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اپنا گھر اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ارے ان نعمتوں میں رہ کر اس محسن کی پہچان کرو جس ذات نے یہ دی ہیں، اس سے محبت بڑھ جائے، اس سے تعلق بڑھ جائے، اس کی فرما برداری بڑھ جائے۔ یہ ساری چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں، مال فتنہ، اولاد فتنہ، گھر والی فتنہ، یہ فتنہ بن جاتی ہیں جب ان کی بات اللہ کے حکم سے اوپر ہو جائے۔ جب ان کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں بری نہیں، لیکن میرا طرز عمل انہیں برا کر دیتا ہے، میرا رویہ انہیں برا کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی نعمتیں تھیں، گھر والی ہے، اولاد ہے، مل کر اس سفر کی تیاری میں ہے، ماحول بنا ہوا ہے، ماحول بنا ہوا ہے، اللہ نے دولت دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نعم المال للرجل الصالح، نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بہت اچھا ہے جب کسی اچھے آدمی کے پاس ہو، جس سے کوئی اچھا کام ہو، دین ایمان زندگی اسے فروغ ملے۔ نعم المال للرجل الصالح۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی لمبی عمر ہو،
لیکن صرف اچھی لمبی عمر کا ہونا اور صرف صحت مند کا ہونا یہ اچھائی کا معیار نہیں. فرمایا اچھا وہ ہے جس کی لمبی عمر ہے وحسن عمل، اور اس کا عمل بہت اچھا ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں بدترین کون ہے، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، جس کی عمر لمبی ہو، جس کی عمر لمبی ہو، وسا عمل، عمل برا ہو، عمل برا ہو. میرے عزیزو، صحت بھی پھر گھاٹے کی چیز ہے، جوانی بھی پھر گھاٹے کی چیز ہے، دولت بھی پھر گھاٹے کی چیز ہے، بڑی عمر بھی گھاٹے کی صحت ہے، قوت اور طاقت بھی گھاٹے کی چیز ہے اگر عمل غلط ہو جائے. اگر عمل غلط ہو جائے اس زندگی کا بھی فائدہ کوئی نہیں، اس صحت کا بھی فائدہ کوئی نہیں، اس قوت اور طاقت کا بھی فائدہ کوئی نہیں. ہاں وہ شخص جسے اللہ نے نیکی کی توفیق دے رکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عمل، لمبی عمر ہے عمل اچھا ہے. یا رسول اللہ سب سے برا کون ہے؟ من طال عمرہ، عمر بہت لمبی ہے، وسا عمل، عمل بہت برا ہے. تو اس کے لیے وہ لمبی عمر وبال، اس کے لیے وہ صحت وبال، اس کے لیے وہ دولت وبال، اس کے لیے وہ خوشحالی وبال، اس لیے کہ عمل جو اچھا نہیں. تو میرے عزیزو، اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں، یہ سفر ہے، یہ سفر ہے، منزل آگے ہے. اور سبحان اللہ، اگر منزل کی تیاری میں آدمی جا رہا ہے تو کیا نقصان ہوا؟ اپنے گھر گیا نا بھائی، آرام پایا نا، سفر کی مشقت گئی، مشکل گئی، تکلیف گئی، گھر گیا آرام پایا، گھر گیا آرام پایا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے موت کوئی گھبرانے کی چیز نہیں، مومن کے لیے تو موت تحفے کی چیز ہے. گھر گیا میاں، مشقت گئی، تکلیف گئی، ازمائش گئی، گھر گیا آرام پایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کے والد کا انتقال ہوا، حضرت عباس کا. سید زادہ تھے، سید زادہ. ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا عبداللہ تم سید زادے ہو، تمہارے صبر اور تحمل کو دیکھ کر ہم صبر کرتے ہیں، تحمل برداشت کرتے ہیں، تم سید زادے ہو. اور کہنے لگے بیٹے پتہ ہے تیرے ابا کہاں گئے؟ تیرے ابا کہاں گئے ہیں؟ بیٹے وہاں گئے ہیں کہ ساری زندگی بھی تو ان کی خدمت کرتا اور ساری زندگی بھی تو ان کا خیال رکھتا، تو انہیں وہ راحت نہ دے پاتا جو انہیں آج راحت مل رہی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ایک ڈھارس ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک صبر کا سامان ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اپنے پیاروں کی جدائی پر برداشت کی نسخہ اکثیر ہے. کہاں گئے؟ اس ذات کے پاس گئے جہاں یہاں سے زیادہ آرام ملنے والا ہے، جہاں یہاں سے زیادہ آرام ہے. اور ساتھ کہنے لگے بیٹے پتہ ہے اگر تیرے ابا زندہ رہتے اور تیرا خیال رکھتے اور تجھے دیتے رہتے، تجھے دیتے رہتے، تیرا خیال کرتے، تجھے وہ نہ دے پاتے جو ان کی جدائی پر اللہ تجھے اس پہ انعام دے رہا ہے، جو ان کی جدائی پر تو صبر کر رہا ہے اس پر اللہ جو تجھے دے رہا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے عزیزو، جب ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے آدمی آخرت بناتا ہے اور پھر وہ نعمت چلی بھی جائے تو نہ اس نعمت کے ہونے میں کوئی گھاٹا ہے نہ جانے میں کوئی گھاٹا ہے. پھر اولاد رہے تب بھی گھاٹا نہیں، چلی جائے تب بھی گھاٹا نہیں، مال رہے تب بھی گھاٹا نہیں، چلا جائے تب بھی گھاٹا نہیں، صحت رہے تب بھی گھاٹا نہیں، چلی جائے تب بھی گھاٹا نہیں. اس لیے کہ کبھی آدمی کماتا ہے شکر سے، کبھی کماتا ہے صبر سے. سفر ہے میاں، یہ سفر ہے، یہ امتحان کی جا ہے. یہاں تو اللہ رب العزت
یہاں تو پیپر ہو رہا ہے، یہاں تو پیپر ہو رہا ہے، نتیجہ یہاں نہیں ہے۔ ایک آدمی 5 اسٹار ہوٹل میں پیپر دیتا ہے اور ایک کچے اسکول میں پیپر دیتا ہے، تو بتائیے صرف اسکول کی بنیاد پر کوئی کہتا ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہے یہ ناکام ہے؟ بلکہ انتظار ہوتا ہے نتیجہ کیا آتا ہے، نتیجہ کیا آتا ہے۔ صرف امتحان گاہ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ کامیاب ہے یہ ناکام ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں کوئی جھونپڑی میں رہے، یہاں کوئی کوٹھی میں رہے، یہاں کوئی زرق پرق پہنے، یہاں کوئی پھٹے پرانے بنے، یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے، یہ تو سب امتحان گاہ ہے۔ کسی کا امتحان صبر میں ہو رہا، کسی کا امتحان شکر میں ہو رہا، نتیجہ آگے۔ یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے، یہ تو سب امتحان گاہ ہیں۔ کسی کی پیپر کی جگہ کچھ ہے، کسی کے امتحان کی جگہ کچھ ہے، وہ تو رزلٹ پر ہے۔ تو بڑی دور اندیشی ہے، بڑی روشن خیالی ہے، بڑی عقل مندی ہے، بڑی دور اندیشی ہے، بڑی روشن خیالی ہے، بڑی عقل مندی ہے کہ نظر اپنی منزل پہ رہے۔ یہ ہے روشن خیالی، یہ ہے عقل مندی کہ نظر اپنی منزل پہ رہے کہ جانا کہاں ہے، منزل کہاں ہے، دوران سفر اس منزل پہ نظر رہے۔ یہ نعمتیں سنگ میل ثابت ہوں، سنگ راہ ثابت نہ ہوں، یہ راستے کی سامان ثابت ہوں، فائدہ اٹھایا جائے، یہ راستے کی رکاوٹ نہ بنے، یہ سنگ راہ نہ بنے، سنگ میل ثابت ہوں کہ ان نعمتوں میں رہ کر آدمی اپنی منزل سنوار رہا ہے، اپنی کل سنوار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند نوجوان آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں، کون لوگ سمجھدار ہیں؟ اب تو پیمانے ہی بدل گئے، سمجھداری کے اور بیوقوفی اور حماقت کے معیار ہی بدل گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، لوگوں میں کون عقل مند، دور اندیش، سمجھدار کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکثرہم ذکرا للموت، کون؟ جس کی نظر ہمیشہ اپنی منزل پہ رہے، جس کی نظر ہمیشہ اس منزل پہ رہے۔ اکثرہم ذکرا للموت، اکثرہم استعدادا للموت، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ جو اللہ نے آج نعمتیں دے رکھی ہیں اس سے اپنی منزل سنوار رہا ہے، اپنی کل کی زندگی سنوار رہا ہے، یہ واقعی روشن خیال ہے، یہ واقعی عقل مند ہے۔ ورنہ میرے عزیزو، کوئی نادان آدمی اسی کو منزل سمجھ بیٹھے اور ساری توانائیاں اسی پہ لگا بیٹھے، اور پھر جب موت آئے سب دھرے کا دھرا رہ جائے۔ کتنے کروڑ پتی ان چند ہفتوں میں چلے گئے ہیں، کتنے ارب پتی اس دنیا سے چند دنوں میں چلے گئے ہیں۔ قبر میں اتنا ہی ملا ہے جتنا ایک ریڑھی والے کے پاس ہے، قبر اتنی ہی ملی ہے جتنی ایک پکوڑے والے کے پاس ہے۔ کہاں گئی جاگیریں، زمینیں، دولت، ٹھاٹ باٹ، سب کچھ؟ ہاں میاں، اس قبر کے صندوق میں نیکی کتنی لے کر گیا ہے، کمائی کتنی لے کر گیا ہے۔ پچھلے 10 15 20 25 دنوں میں آپ کے ملک کے کیسے کیسے چلے گئے؟ او بھائی جانا ہے، جانا ہے۔ پوچھا موت کی وجہ کیا ہے؟ تو بتانے والے نے کہا موت کی وجہ جینا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے۔ موت کی وجہ پیدا ہونا ہے، جو پیدا ہے اس نے مرنا ہے۔ بہانہ کچھ بھی بن جائے، بہانہ کچھ بھی بن جائے۔ حضرت اسرائیل نے اللہ سے عرض کیا اللہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، لوگوں کے بندے اٹھا لوں، لوگ مجھے کوستے ہی چلے جائیں گے، یہ لے گیا، یہ بھی ہمارا پیارا لے گیا، اس کو بھی یہ ہمارا پیارا لے گیا، پیارے کو لے گیا۔ فرمایا لوگ مجھے کوستے ہی رہیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا اسرائیل مرنے کے اتنے بہانے بنا دوں گا کسی کا تیری طرف خیال ہی نہیں جائے گا، اس سے ہو گیا اور اس سے ہو گیا اور یوں ہو گیا اور ایسا ہو گیا۔ اور سچ یہ ہے کہ وہ گھڑی آ گئی جس گھڑی میں اس نے جانا لکھا تھا، طے تھا۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔
بہانہ کچھ بھی بن سکتا ہے، وہ گھڑی لکھی تھی تو سب چلے گئے بھائی. اور خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو زندگی کی اس فرصت کو، صحت اور دولت کو، بچوں اور اولاد کو، ان ساری نعمتوں سے اپنی کل سنوارنے کی محنت کر لے. پھر اس کا جینا اور اس کا مرنا جینے سے زیادہ خوبصورت ہوگا. اس کا جانا رہنے سے زیادہ خوبصورت ہوگا بھائی، وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا. اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی نظر پہ، اپنی منزل پہ نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.